اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارے اور سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ بہت سی عبادت ہیں کہ جس میں ریاکاری ہوتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان چھپ کر لوگوں سے کسی کمرے میں اگر کھانا چاہے روزے کی حالت میں، مخلوق کو تو پتہ نہیں چلے گا نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو علم ہے، لیکن خلوت میں جلوت میں انسان نہیں کھاتا، وہ کام نہیں کرتا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس لیے اس کے دل میں خوف ہے، تب وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حکم خدا کا پابند ہے۔ تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں چھپ کر بھی نہیں کھاتا۔ اس کا مقصد ہے کہ روزہ آیت واضح کہہ رہی ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے یقیناً اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور خوف خدا مومن کی پہلی علامت ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو، رضائے خدا ہو، خوشنودی خدا ہو، پہلی علامت ہے۔ آج میں ایک فرمان نمبر 469 ہے کتاب نہج البلاغہ، مولا کا کلام، جو مولا سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، جو مولا کے کلام سننا چاہتے ہیں، جو امیر المومنین کا پیغام سننا چاہتے ہیں، مولا نے یہ ارشاد فرمایا، یا ہلکو فیا رجلان محب مفرط و باہت مفترن۔ مولا نے فرمایا میری وجہ سے دو قسم کے آدمی جہنم پہنچ جائیں گے۔ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، حالکہ یا ہلکو فیا، میری وجہ سے رجلان، رجل کا تثنیہ رجلان، دو قسم کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے، جہنم پہنچ جائیں گے۔ مولا وہ کون سے؟ فرمایا محب مفرطن، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا محبت میں، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آگے میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں، دوسرے فرمان نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسرا، جھوٹ و افطرا باندھنے والا، جھوٹ باندھنے والا، کسی جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا بھی یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قال الرزی، سید رضی ایک فرمان، وَهَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ علیہ السلام، تو فرمایا وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ علیہ السلام، اسی کی مثل سید رضی فرماتے ہیں مولا کا ایک اور کلام ہے، وہ کون سا؟ فرمایا حَلَقَ فِيَّ رَجُلَانِ، میری وجہ سے دو قسم کے آدمی جہنم پہنچ جائیں گے۔ مولا کون سے؟ فرمایا محب غال و مبغض قال، ایک فرمایا ایک محبت میں غلو کرنے والا غالی، دوسرا فرمایا میری شان میں کمی کرنے والا، یعنی مقصر بھی جہنم میں جائیں گے اور غالی بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے مولا کا، میں یہی بار بار عرض کروں گا کہ اگر ہم نے اپنا عقیدہ وہی چاہتے ہیں جو مولا نے رکھا ہے نا، تو پھر نہج البلاغہ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ حقیقت ہے ابتدائے نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیں نا، توحید سے چھلک رہے ہیں، عقیدہ توحید۔ صحیفہ سجادیہ دیکھیں نا، مولا امام کا کلام توحید کے عقائد کے بارے میں، اللہ کی جو صفتیں ہیں
جو مولا ہم کلام ہوتے ہیں انسان حیران ہوتا ہے۔ اور مذہب شیعہ خیر البریہ کو جتنا عقائد مخلص خالص ملے ہیں کسی مسلک میں نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کچھ سابقہ دور میں بر صغیر میں ایک مناظرہ ہوا تھا اور تحقیق ہوئی تھی، مقالہ جات پیش کیے گئے، کوئی ہر مسلک والا اپنا عقیدہ توحید بیان کرے۔ اور قبلہ ہمارے محمد سبطین نامی کوئی تھے، اس نے کوئی رسالہ توحید بھیجا اہل تشیع کی طرف سے، اور مطالعہ کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ جتنا شیعہ اثنا عشری کے عقائد میں سے عقیدہ توحید انتہائی صاف شفاف اور بالکل قرآن کے مطابق ہے، اسی طرح کسی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن ہم نے اتنا غلط ملت کر دیا کہ جتنا ہمیں ہادی سچے ملے، رہبر سچے ملے، امام سچے ملے، قرآن کے وارث ملے، لیکن ہم نے کوئی اور جس طرح گاڑی کا کانٹا تبدیل کیا جاتا ہے تبدیل کر لیا۔ تو ایک یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے قرآن اور جو دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ پڑھے، دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھے، ناج البلاغہ پڑھے، صحیفہ سجادیہ پڑھے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم عقیدہ بھی وہی لینا ہے جو 14 کا ہے۔ باہر ہم کسی چیز کے کتنا مسلک بن چکے ہیں، کتنا گروہ بن چکے ہیں، ہمارے اندر بن چکے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا، کوئی کہتا ہے کیوں، یہ ساری ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے اختلاف۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، 1100 سال کے علماء دیکھیں، بڑا سمندر ہے، لیکن کوئی اسے جو چیز ہمیں دی گئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو عبث چیزیں ہیں، فضول چیزیں، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، کیا ہے غلو، کیا ہے۔ علامہ باقر مجلسی نے غالباً، جو مجھے یاد ہے کیونکہ روزے کی حالت میں ہے، بڑے احتیاط سے بیان کرنا ہوتا ہے، تقریباً غالیوں کی 13 قسمیں بیان کی ہیں بہار الانوار میں۔ غالی جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شیخ صدوق وہ ہے جو 11ویں امام کی دعا اور 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اگر شیخ صدوق یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے، اگر جس کا امام نے 2 اہم مانے، 11ویں اور 12ویں امام علیہ السلام نے نام بھی رکھا ہے، اور ہمارے محدثین میں سے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کی کتابوں کا انکار کر دینا تو ہم مذہب ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی ملا حضر الفقی 13,000 حدیث انہوں نے جمع کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں الغلات، فرمایا المفوضہ من الغلات، ایک مفوضہ غالیوں کی قسم ہے، فرمایا وہ غلات۔ غلو کس چیز کا نام ہے؟ یعنی مولا کی شان میں بڑھاؤ، اتنا بڑھانا کہ اللہ کی صفات میں لے جانا۔ یہ کیا ہے؟ یا مولا علی کو رسول اللہ کہہ دینا، آخری پیغمبر، یہ بھی غلط ہے۔ اور یا اتنا صفتوں میں بڑھانا کہ اللہ کی صفتوں میں ملا دینا، یہ شرک جلی ہے۔ ہمارے مسلک کی تمام کو قرآن کی آیت ہے، لا تغلو فی دینکم، اے ایمان لانے والو دین میں غلو نہ کرو۔ اور شیطان کو پتہ ہے کہ جس کے سینے میں محبت علی ہے وہ کمی نہیں کرے گا مولا علی کی شان میں، پھر وہ سوچتا ہے کیسے گمراہ کروں، کہ یہ کمی تو نہیں کرے گا، کمی کرنا بھی گناہ ہے نا مولا کی شان میں، تو وہ اسے ابھارتا ہے، وہ آگے لے جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ کیا غلو ہے؟ ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات ہے۔ تو جب اللہ کی صفتوں میں ایک مفوضہ، ہمارے بر صغیر میں زیادہ مفوضہ پائے جاتے ہیں، جو شیعہ کا نام اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ کا نام کہلائیں کہ ہم بھی شیعہ ہیں۔ نہیں، شیعہ یہ نہیں ہے۔ ایک نظریہ کا یہ ہے کہ اللہ معطل ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، بس کوئی کام نہیں کر سکتا، سراسر سورہ توحید کے بھی خلاف ہے، قرآن کے نہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر جگہ ایسا نظریہ ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ایسے عقائد ہیں کہ جن کے میں سمجھتا ہوں 7 8 سال 10 سال تک، زیادہ سے زیادہ 15 سال تک ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہے ہم۔ حالانکہ کیا ہے، عمل میں کوتاہی ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی سزا ملے گی نا۔ عقیدہ گڑبڑ ہو گیا تو یہ شرک ہو گیا تو پھر ساری چیزیں ختم۔ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی شرک کرنے کی مذمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف میں نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ہم یہی ہے کہ مولا کائنات نہ اللہ کے کوئی، یعنی اگر کہیں کہ آل محمد یہ فقط اللہ فارغ ہو گیا ہے،
بالکل معطل ہو گیا ہے، سراسر شرک جلی ہے۔ نہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ برحق بھی ہیں، اللہ نے انہیں امامت بھی عطا کی ہے صحیح عقائد میں سے، اللہ نے انہیں خلافت بھی عطا کی ہے، اللہ نے انہیں عصمت بھی عطا کی ہے، اللہ نے انہیں طہارت بھی عطا کی ہے، اللہ نے قرآن کا وارث بنا کر بھیجا ہے، اور شریعت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کے ترجمان یہی ہے، اور ان کا قول وہی ہے جو حدیث پیغمبر کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا ان کی پیدائش کو ہم اپنے اوپر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم ہیں وہ ایسے ہیں نہ، ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں نجس بھی ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا ہے اللہ کی سب سے ہمارا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، لیکن آل محمد کے 14 ہستیوں کے جو ہے نا وہ ان نوع انسانی میں سے اکمل فرد ہیں، اکمل، ہم ان کے مقابلے میں ناقص ہیں، آل محمد کے مقابلے میں نوع انسانی سے خارج کرنا ظلم عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے سب سے اچھا انسان کو خلق کیا ہے۔ اگر نوع انسانی سے خارج کریں گے تو قرآن اچھا انسان ہے، لہٰذا نوع انسان سے اکمل فرد، لیکن وہ پیدا ہوتے ہیں پاک پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں عالم علم لدنی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں سجدہ خدا کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں روتے نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ پاک ہوتے ہیں، بلکہ ان کی نورانی خلقت کائنات سے حضرت آدم سے بعض روایات میں 40,000 سال پہلے ہے نورانی خلقت، اور ان کے صدقے اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے۔ جنبہ یعنی نورانی اللہ نے انہیں خلقت عطا کی ہے، اور جسمانی اس طرح ہے جس طرح ہیں بعد میں اللہ نے جس طرح انسانی شکل میں آئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ اگر ہم تجاوز کریں گے اللہ ہیں، اللہ جیسے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک ہیں، یا اس طرح اگر ہم کریں گے یہ شرک جلی ہوگا۔ لہٰذا ہم صرف معجزہ ان کے اسم نبی ہوتا ہے، نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ہمارے پاس معجزہ نہیں ہے، اور امام ہوتا ہے اس کی امامت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے اس کے علامات، امام غیر معصوم کا کیسے پتہ چلے گا امام غیر امام کا؟ جو امام ہوگا وہ حجر اسود کو بھی کہے، جناب مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر اسود کو کہا جب محمد ابن حنفیہ اور جناب امام زین العابدین کے بارے میں لوگوں نے کچھ خیال کیا، تو جناب خود محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ حجر اسود سے پوچھتے ہیں، یا مولا نے بھی یہی فرمایا، یہی فیصلہ ہوا کہ کون امام ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے محمد ابن حنفیہ امام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین امام ہے۔ حجر اسود پہ جب جمع ہو گئے، وہ جنت کا پتھر ہے، حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، تو جب وہاں کھڑے ہو کر تو حجر اسود نے جنتی پتھر نے امام زین العابدین کی امامت کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر کی طرف امام نے جو جادوگروں نے مولا کی کوشش کی، کیونکہ وہ جادو کی حقیقت نہیں ہوتی، جادو کی اتنا ہوتا کہ آنکھیں جو ہیں نا وہ اس کو جادو کے ذریعے کوئی اور چیز نظر آتی ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اسے کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ امام کھانا کھا رہے تو کسی نے جادوگر نے تمسخرہ کرنے کی کوشش کی، تو امام نے جو سامنے تصویر تھی، شیر کی تصویر تھی، امام نے اشارہ کیا، اصل بن گیا، جادوگروں کو کھا گیا۔ تو اتنا یہ معجزات ہیں، ہم حقائق اتنا ہے، فضائل اتنا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، فقط ہماری نہیں ہے، اہل تسنن کی کتابیں، اتنا فضائل، تو ہم وہ اس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، حقیقت ہے ہمارے اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ایسا سمندر ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا سال یہ درس جاری ہوں، صبح کے ٹائم، یہ ایسا افضل ٹائم ہے، یہاں قرآن کا حکم، قرآن کیا ہے؟ تلاوت عظیم ثواب ہے، یہی قرآن کے مفاہیم مطالب اگر ہم حاصل کریں گے، اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ صبح کے ٹائم اگر ہم معصوم سے ہم کلام ہوں، معصوم سے پوچھیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس سے کوئی بڑی سعادت ہے؟ یہ بہت بڑی، ہم ایسے مواقع ضائع کر رہے ہیں، اور حقائق بیان ہمیں آگاہی سے ہونی چاہیے۔ 70 سال کا بابا ہو جائے قرآن کا پتہ نہ ہو، 70 سال کا بابا ہو جائے غسل کا پتہ نہ ہو، یہ سارے مسائل شریعہ ایسے ہیں تو فقط دعویٰ کافی ہے۔ حقیقت ہے 14 واقعات ملتے ہیں کہ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہم اس قابل ہو جائیں قیامت کے دن آل محمد ہماری شفاعت کے قابل ہو جائیں، بس کافی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم پورے شیعہ نہیں کہہ سکتے،
شیعہ کے 14 واقعات کسی وقت سناؤں گا، حیران ہو جائیں گے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعہ کے واقعات وہ کہلانا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ ہم اس قابل ہو جائیں کہ مولا ہماری جناب رسول کی لخت جگر ہماری فقط شفاعت کر دے، بس شفاعت کے قابل بنائے۔ لیکن ہر بندہ اپنا نظریہ، میرا یہ نظریہ، یہ میرا نظریہ، یہ میرا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ، کوئی عقیدہ نہیں چلے گا اس میں، صرف وہی ہے جو قرآن ہے، یہ 14 کا فرمان ہے، بس ہماری مرضی چل نہیں سکتے۔ بیعت اسی چیز کا نام ہے، بھینس ہے نا، اس کے گلے میں رسی باندھے نا، جس طرح لے جائیں، جیسے لے جائیں وہ پیچھے آئے گی، جہاں لے جائیں وہ پیچھے آئے گی۔ بیعت اسی چیز کا نام ہے، ہمیں امام جیسے لے جائیں، چاہے ہمارے مرد ہوں، چاہے ہماری مستورات ہوں، ہمارا یقین ہے جیسے مولا حکم دے وہ ایسے کرنا پڑے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو جس طرح ہمیں حکم دے نماز پڑھنی پڑے گی، حکم دے زکوٰۃ دینی پڑے گی، حکم دے کہ روزہ رکھو رکھنا پڑے گا، مولا حکم دے کہ حج کرو کرنا پڑے گا، مولا حکم دے کہ جھوٹ نہ بولو رکنا پڑے گا، مولا کہیں کہ شراب کے قریب نہ جاؤ رکنا پڑے گا، مولا کہیں کہ حسد نہ کرو بچنا پڑے گا، مولا کہے، یہ سارے احکام ہے۔ اطاعت کا نام شیعت ہے، شیعیت اطاعت کا نام ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں، میں مکلف ہوں، میرے اوپر کچھ فرائض ہیں، کچھ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ کو حقائق سے آگاہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن میرا گربان ہوگا، کوئی نہیں چھڑانے والا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں بہت بڑا عظیم منصب ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ مسائل شریعت سے آگاہ ہوں، اور جو ہمارے مولا کا حکم، نہ میرا نہ تیرا نہ زید نہ بک کسی کی نہیں چلے گی، مولا کی چلے گی۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کے نام شیعت ہے۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔